السلام علیکم والے فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ میرے تمام ویورز ہارر سٹوری ہوم پر ویلکم کیا جاتا ہے۔ جو نئے ویورز آئے ہیں اس پر چینلز پر میرے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز میرے ویورز تک پہنچ جائے۔ چلیں بڑھتے ہیں ایک اور آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں الفت نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم ایک رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اور میں گجرات یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں جو مجھے کافی دور پڑتی تھی۔ سیالکوٹ میں بھی کیمپس یونیورسٹی تو ہیں لیکن میری تمام دوستیں جو میری اسکول سے کالج تک فرینڈس ہیں وہ سب گجرات جاتی ہیں، تو اس لیے میں بھی گجرات یونیورسٹی پڑھتی تھی۔ ہم 2 بھائی بہن ہیں۔ پاپا میرے کراچی میں کام کرتے ہیں، ماما میری ہاؤس وائف ہیں۔ میری یونیورسٹی کی وجہ سے ہم سب لوگ گجرات کے شہر میں ایک رینٹ کے گھر میں چلے گئے۔ شفٹ کرنے سے پہلے گھر میں ہم نے کچھ ایسی لوگوں سے کچھ باتیں سننے میں آئیں کہ ہم جس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں وہ گھر ایک عصیب زدہ گھر ہے، لیکن ہماری فیملی اس باتوں یعنی جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، تو ہم نے بنا سوچے سمجھے اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں بھی ابھی کچھ ہمیں ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہاں بہت ہی زیادہ نیند آتی ہے۔ نیند کے ساتھ ساتھ میرا سر بہت بھاری رہتا تھا۔ جب میں نے یونیورسٹی گھر واپسی پر آتی تو واپسی گلی میں یعنی کچھ ہی قدم جب گھر کی طرف جانے کو رہ جاتے تھے تو میری ٹانگیں اور میرے قدم بھاری ہونا شروع ہو جاتے تھے، یعنی میری ٹانگوں پر وزن آنا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن میں نے ان سب باتوں کو اگنور کر دیا، اور جب بھی میں گھر میں ہوتی تو ایک عجیب سی کیفیت سی ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے شام کو ٹہلنے کے لیے چھت پر گئی۔ ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جیسے ایک ہوا کا جھونکا میرے ایک کان سے گزر کر دوسرے کان کی طرف گزرا گیا۔ حالانکہ کوئی ہوا نہیں تھی، گرمیوں کے دن تھے، بہت ہی گرمی تھی، اور جب وہ ہوا کا جھونکا میرے دوسرے کان سے گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے میرے ایک کان سے دوسرے کان کی طرف سے گزر گئے، یعنی کہ وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا ایک کان ہوا کا جھونکا اور دوسرے کان سے باتیں کرتا مجھے چھو کر چلا گیا۔ وہ باتیں کیا تھیں مجھے سمجھ تو نہیں آئی۔ اس وقت مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو سٹور کہتے ہیں، جس پر لوگ گھر کا سامان جو ناقابل استعمال ہو اس روم میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ تھا۔ ہمارے پاس زیادہ سامان تو نہیں تھا، اس لیے وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ یہ کمرہ میں اپنے لیے یعنی اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کروں، تو میں اس کمرے میں چلی گئی۔ جہاں میں نے دیکھا وہاں پہلے سے ہی ایک کچھ سامان موجود تھا جو ویسے ناقابل استعمال تھا۔ اس سامان میں ایک چارپائی اور ایک ٹیبل ہی تھا، اور ایک عجیب سی تصویر جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس میں کیا چیز ہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات میں نے وہاں نوٹ کی کہ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے تو باقی گھر جتنا بھی تھا بہت ہی گندا اور خراب تھا، اور یہ کمرہ اتنا ہی صاف تھا جیسے روزمرہ اس میں کوئی صفائی کرتا ہو۔ فرش پر
بھی ایک داغ نہیں تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور واپس اپنے کمرے کی طرف آنے لگی۔ واپسی پر آنے پر مجھے اسی کمرے میں میرے پاؤں پر ایک بہت ہی نوکیلی چیز لگ گئی، جیسے کوئی کیل لگا ہو، کیونکہ میں نے جوتے نہیں پہنے تھے۔ وہ چیز چبھنے کے بعد میرا بہت ہی زیادہ خون نکلا، جو فرش پر بھی بہت زیادہ گر گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں اپنے ارد گرد پاؤں کی طرف نظر دہرائی کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے اتنی زور سے لگی ہے، لیکن نیچے فرش بہت صاف ستھرا تھا، صرف میرا خون ہی تھا وہاں۔ تو میں پھر اس کمرے سے باہر آ گئی اور ماما نے مجھے ڈانٹتے ہوئے پٹی کی کہ تم پیروں میں جوتا کیوں نہیں پہنتی۔ کچھ دیر بعد کچن میں کھانا لے کر جب میں واپس آ رہی تھی، میں نے دیکھا اسی کمرے کی لائٹ آن تھی، جو بند دروازے کے نیچے سے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ماما گئی ہوں گی تو انہوں نے لائٹ آف ہی نہیں کی، تو میں نے سوچا چلو میں آف کر دیتی ہوں۔ تو جب میں اس کمرے میں گئی تو وہاں مجھے کل سے زیادہ اس دفعہ ایک اور ڈر سا، ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اور بہت ڈر محسوس ہوا، جیسے کوئی یہاں ہے۔ جب میری نظر نیچے فرش پر پڑی جہاں میرا خون نکلا تھا، وہاں سے سارا فرش صاف تھا، کوئی نشان تک نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید ماما نے صاف کیا ہو۔ پھر میں نے وہ لائٹ آف کی تو دوبارہ ماما کے پاس گئی تو ماما سے پوچھا کہ ماما آپ کیا اسٹور والے کمرے میں گئی ہیں؟ تو میری ماما نے کہا میں جب سے یہاں آئی ہوں بیٹا، میں وہاں صرف اسی دن گئی تھی، اس کے بعد نہیں گئی، کیونکہ وہ کمرہ بہت زیادہ گندا تھا، اس لیے وہ ناقابل استعمال تھا، اس لیے میں نہیں گئی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ جو کمرہ بہت ہی صاف ہے، ماما نے اس کو کہا کہ وہ کمرہ بہت ہی گندا ہے، اور جو کل شام کو میرا خون وہاں گرا تھا وہ کس نے صاف کی ہے؟ یہ سب سن کر مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ اسی رات جب میں سونے لگی تو میرے روم میں میرا بیگ دیوار کے ساتھ جو لٹکا ہوا تھا وہ گر پڑا۔ لائٹ بند تھی، آدھی رات گزر چکی تھی۔ ساتھ والے روم میں میری ماما اور بھائی تھے۔ اس رات کو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی میرے ساتھ سو رہا ہو، جیسے کہ میری چارپائی میں میرے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہے، لیکن میں نے دوبارہ اس کو اگنور کر دیا اور سو گئی۔ میں نے اکثر وہاں اس گھر میں یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جیسے میرے بھائی کی آواز میں مجھے کوئی نام لے کر الفت پکار رہا ہو۔ جب مجھے اس طرح کی آواز آتی تو میں اپنے بھائی کے پاس جاتی اور کہتی جی بھائی، تو وہ مجھے کہنے لگا کیا ہے؟ تو میں نے بولا کہ آپ تو مجھے ابھی مجھے بلایا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ جو یہ سن کر میں بہت ہی پریشان ہو جاتی۔ دن میں تقریباً 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن اس کو میں مذاق سمجھ کر اگنور کر دیتی تھی کہ شاید میرا بھائی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بھائی گھر پر ہی نہیں تھا۔ مجھے پھر میرے ہی بھائی کی آواز میں الفت کسی نے بولا، پکارا دور سے، تو میں سب کمروں میں جا کر دیکھا کہ میرا بھائی کہیں نہیں تھا۔ ماما سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ بھائی بازار گیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ
ہوئی کہ آج تک جو میں سمجھ رہی تھی کہ بھائی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ مذاق نہیں ہے۔ واقعی میں بھائی مجھے نہیں بلاتا تو یہ کس کی آواز میں مجھے کوئی الفت کہہ کر پکارتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی، یہ اسی رات کی بات ہے، میں سو رہی تھی کہ جو میں یونیورسٹی میں بیگ لے کر جاتی ہوں، وہ بیگ دیوار کے ساتھ میں نے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ بیگ اتنی مضبوطی سے لٹکا ہوا ہوتا تھا کہ جیسے ایک انسان خود اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے تو وہ گر نہیں سکتا تھا۔ میں اسی رات سو رہی تھی، میں اپنا دروازہ جو کہ لاک کر کر سوتی ہوں، ہمیشہ میری یہ عادت تھی، میں نے اسی رات اپنے دروازہ بند کر کے لاک کر کے سوئی۔ کچھ دیر ہی ابھی گزری تھی کہ میرا یونیورسٹی والا بیگ نیچے گر گیا۔ تو میں نے دوبارہ لائٹ آن کی تو یونیورسٹی والے بیگ کو دوبارہ اسی جگہ لٹکا دیا۔ پھر کچھ ابھی دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرا دوبارہ سے وہ بیگ نیچے گر گیا۔ مجھے بہت ہی ڈر محسوس ہوا، دوبارہ میں نے وہ بیگ لٹکا دیا، لیکن جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو میں نہیں اٹھی، پھر دوبارہ میں وہیں لیٹی رہی، سوچا اب نہیں لٹکاؤں گی۔ یہ کچھ ہی لمحہ گزرا ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کمرے میں کوئی کل کی طرح موجود ہے۔ میں ایک سائیڈ پر منہ کر کے سوئی ہوئی تھی کہ جیسے مجھے لگا کہ میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور میری تھوڑی سی شرٹ کسی نے اوپر کی طرف کی۔ جو میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی، نہ میں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے ماما کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ میری ماما میرا یہ سب حالت دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی اور پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے الفت؟ تو میں نے سب واقعہ اپنی ماما کے ساتھ شیئر کیا تو وہ جو بہت ہی پریشان ہوئی اور انہوں نے وہ سب باتیں یاد کیں جو اس گھر میں آنے سے پہلے لوگوں نے کہی تھیں کہ یہ ایک گھر عصب زدہ گھر ہے۔ 2 ہی دن بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب میں اپنے اس گھر میں ہونے والے واقعات کو یاد کرتی ہوں تو بہت لرز جاتی ہوں۔ کیسی لگی دوستو یہ کہانی الفت کی، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے ویورز کہ یہ کہانی میرے دوستوں کو کیسی لگی۔ اور آخر میں میری ویورز تمام دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔